اور جس مسئلے کی دنیا میں جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے صحابہ کرام سے لے کر آج تک قربانیاں دی جا رہی ہیں اور اہل علم جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے ہاں ایک ناسور ایسا جو ہے وہ جنم تھا اور جس کی سرکوبی کے لیے یہ پوری بنیاد بنی۔ حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب ہماری دعوت پر وہ فیصل آباد ربوہ سے اتنے دور سے چل کر پہلے یہاں آئے اور مرزائی ناصر کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹے ریسٹ ہاؤس میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس میں اس نے یہ کہا کہ میں اپنا مربی بلاؤں گا اور میں آپ سے مناظرہ کرواؤں گا۔ ہم نے اسے کہا بالکل ابھی بلاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے۔ ہم نے کہا کتنا ٹائم چاہیے؟ اس نے کہا 2 مہینے چاہیے۔ تو حضرت نے کہا ہم 1 مہینہ آپ کو اور دیتے ہیں، ایسا ساقی تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ تو 3 مہینے اس کو دیے اور ہم نے کہا کہ اگر تم 3 مہینے میں پورے مغرب سے مشرق سے شمال و جنوب سے قرآن عرضی سے جو تمہیں کوئی قادیانی ملتا ہے ملون اس کو لے کر آؤ، ہم خود تم سے بات کریں گے، ہم کو اور نہیں لائیں گے، ہم خود بات کریں گے۔ اور اگر تم نہ لائے تو پھر 1 نومبر کو فتح مبین عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس اس مرکز میں کی جائے گی اور دنیا اسلام کو یہ پیغام دیا جائے گا اور مرکز درارکھل کے اور بالخصوص وہ محلہ جس میں یہ ناسور ہے اس کے سارے نوجوانوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ پیغام دیا جائے گا کہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جیسے ہر مسلمان یہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے سے کوئی اگر پھر جائے بدبخت تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کے بعد بھی نبوت جاری ہے اور کوئی اور نبی آ سکتا ہے، کوئی ذلی، کوئی بھیروزی، کوئی مردود، اگر اس کی نبوت کا وہ اعلان کرے تو پھر بھی وہ کافر ہوگا، وہ مرتد ہوگا، وہ اس کا کلمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو اللہ نے سرخرو کیا ہے، آپ کو اللہ نے فاتح بنایا ہے۔ وہ مردود مرتد ریسٹ ہاؤس درارکھل میں بیٹھ کر 3 گھنٹے بات بھی کرتا رہا اور بار بار موبائل میں اپنے مربیوں سے رابطہ بھی کرتا رہا، ان سے سوال پوچھ کر حضرت سے سوال کرتا رہا اور فوراً جواب ملتا رہا۔ جب اس نے دیکھا میں ناکام ہو گیا ہوں، اس نے جان چھڑانے کا یہ ہیلا بنایا تھا۔ اس ہیلے کا توڑ یہ کیا گیا کہ جب وہ نہیں آیا اور بھاگ گیا، ہمیں پتا تھا وہ بھاگ جائے گا، کیوں؟ اس کا باپ بھی بھاگ گیا تھا۔ وہ 1988 کی بات کرو، مرزا طاہر نے پاکستان میں علماء کو چیلنج کیا تھا مبالغہ کا۔ جب علماء حق نے پورے پاکستان میں مبالغہ کا چیلنج قبول کیا تو مرزا طاہر بھاگ گیا تھا۔ تمہارا باپ بھی بھاگا تھا، تمہارا دادا بھی بھاگا تھا، تم بھی میدان چھوڑ کر بھاگے ہو اور آئندہ انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسل میں سے کسی بچے کو، کسی بچی کو تم عقیدہ ختم نبوت سے گمراہ نہیں کر سکو گے۔ اور اس عقیدے کی حفاظت انشاءاللہ تا قیامت تمام علماء کے ذمہ، مسلمانوں کے ذمہ، ہر چھوٹے کے ذمہ، ہر بڑے کے ذمہ یہ باقی ہے، یہ جاری اور ساری ہے۔ میں آپ سب کو مرکز درارکھل کی طرف سے پورے اطراف عالم میں فتح مبین کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے بھائی حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب جو ہماری اس پوری تحریک کے فاتح کی حیثیت سے ہیں، مناظر بھی تھے، فاتح بھی تھے، اور وہ خبیث بدبخت مناظرے کا چیلنج دینے کے بعد بھاگ گیا اور کویت سے جا کر پھر ان سے میسیجز سے ساری بات کی، وہ پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور اس نے کہا ہم سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے۔ کیوں جی حضرت؟ ہم سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے، ہاں آپ موبائل پر بات کر سکتے ہیں۔ موبائل پر آپ دیکھتے ہیں سیاسی طاقتیں روز ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو کیا کہتا ہے۔ موبائل کے طاقتوں کا کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ میز پہ ہوتا ہے، فیصلہ میدان میں ہوتا ہے، فیصلہ سامنے ہوتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ آپ سب کو فتح مبارک کرے۔ حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب بہت دور سے آئے ہیں، لیکن ان کا پورا تفصیل سے انشاءاللہ آپ بیان میں سنیں گے۔ ہمارے بھائی مولانا فاروق حسین صابر یہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں ان کے بیان سے پہلے حضرت مولانا فاروق حسین صاحب کو دعوت دوں گا، یہ اپنا خوبصورت کلام پیش کریں، پھر اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. آج میں اپنا کلام آپ کو نہیں سناؤں گا بلکہ ہمارے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم الخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون مکان کو سجایا گیا. سبحان اللہ. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے ان کے افکار میں جہاں فضا روشنی ان کی گفتار میں دل نشین مگی. ان کی گفتار میں دل نشین مگی. ان کے کردار میں ہے وہ پاکیزگی جس کو مقصود فطرت بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. آخری شعر بندت کر رہا ہوں. میرے احساس میں روشنی ان کی ہے. میری آواز میں تازگی ان کی ہے. میرے احساس میں روشنی ان کی ہے. میری آواز میں تازگی ان کی ہے. میری اپنی نہیں زندگی ان کی ہے. جن کو رہبر ہمارا بنایا گیا. میری اپنی نہیں
رہبر ہمارا بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی، والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول، وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقال اللہ تبارک و تعالی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، او کما قال علیہ السلام۔ میرے واجب الاحترام معزز علماء اکرام اور سامعین اعظام، آج 1 نومبر 2022 بروز منگل 5 ربیع الثانی 1444 ہجری، آپ کی تراڑکھل کی تاریخ میں یہ ایک ایسا مبارک دن ہے جس کو ہم قادیانیوں کے لیے تو باعث افسوس ہی کہیں گے، اور مسلمانوں کے لیے یہ باعث عزت دن ہے کہ اس سرزمین پہ بحمد اللہ تعالی اللہ نے اپنے حبیب کا نام اور حبیب کا کام اونچا کیا، اور آج کافر پھر یہاں پہ ذلیل و رسوا ہوا۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقہ کو نصیب فرمائی، اور قادیانیوں کی بدقسمتی یہ ہے اگر وہ تشریف لے آتے تو شاید آج ان کی کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو کر ہمارے بھائی بن کر رہنے کا ان کو موقع مل جاتا، لیکن انہوں نے اپنی ازلی بدبختی کے باعث اس بہترین موقع کو گوا دیا، باوجود کہ جب وہ پہلے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا ناصر احمد سلیم، اس وقت اس کے ذہن میں جو تحفظات تھے وہ یہ تحفظات تھے کہ مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بات کریں تو پولیس کو بلوا کر ہمیں گرفتار کروا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ سخت کلامی کی جاتی ہے، لیکن ہماری وہ مکمل گفتگو ہمارے چینل پر موجود ہے، اور اس کے باوجود کوئی احاطہ کہ خود اس نے تسلیم کیا کہ جتنے اخلاق اور آداب کے ساتھ اور آپ نے لحاظ کے ساتھ ہمیں بات سمجھائی ہے، اس سے میں اس نے متاثر ہونے کا اظہار کیا۔ جب ہم پورے اخلاق کے ساتھ اظہار کر اس کے سامنے دین اسلام کی دعوت رکھ رہے تھے، اس پر اس کے کفر کو واضح کر رہے تھے، وہاں پر وہ تنہا قادیانی تھا، اس ریسٹ ہاؤس میں وہ تنہا قادیانی تھا، ارد گرد بیٹھے ہوئے سب کے ساتھ 15-20 افراد مسلمان تھے، اس کے باوجود کسی مسلمان نے اسے اف تک بھی نہیں کہا۔ اس سے پتا چلا کہ قادیانیوں کا مسلمانوں پر پوری دنیا میں یہ الزام عائد کرنا کہ مسلمان ہم پہ تشدد کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں، ہماری مار پیٹ کرتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور ڈرامہ ہے۔ اسلام کے حسین چہرے سے عام قادیانیوں کو چھپا کر رکھنے کے لیے، اسلام کے وسیع دریائے رحمت سے پیاسے قادیانیوں کو سیراب ہو کر مسلمان ہونے سے روکنے کے لیے یہ ہماری تصویر لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی ایسے بنا کر پیش کرتے ہیں جیسے سوائے دہشت گرد کے، ظلم و ستم کے، ظلم و بربریت کے ان علماء اور مسلمانوں کا کوئی کام نہ ہو۔ ورنہ اگر ہم نے کچھ کہنا ہوتا تو وہ موقع بہترین تھا، وہ تنہا تھا، وہ ایک ہی آدمی تھا پورے تراڑکھال میں، وہیں اس کو معاملہ نمٹا دیا جاتا، یہ فتنہ بھی ختم ہو جاتا۔
لیکن نہ یہ ہمارے اسلاف کا طرز ہے، نہ ہماری شریعت ہمیں ایسا کرنے کا اجازت دیتی ہے۔ ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے اس فکر کے ساتھ اس کے سامنے بات رکھی کہ یہ شخص جہنم کے ایندھن سے بچ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جائے، اور اسی فکر کے ساتھ آج ہم گھر سے چلے تو گھر سے یہ دعا کر کے چلے۔ عالم والا پنجاب سے جب ہم اپنے ادارہ دارالعلوم ختم نبوت عالم والا سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اکابرین کی دعائیں لے کر اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جب ہم نکلے تو ہم نے وہاں سے بھی یہی دعا کر کے اللہ سے یہ نکلے کہ اللہ ہمارا یہ سفر کسی کی ضلالت کے لیے نہیں ہے، صرف تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہے، تیرے نبی کے نام کو اونچا کرنے کے لیے ہے، اور اللہ تو ہمارے اس سفر کو ان قادیانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے جو محض غلط فہمیوں میں، بدگمانیوں میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر گمراہی اور کفر کے راستے پہ چلے گئے۔ اب ختم نبوت یہ تو تھی اس بات کا پس منظر۔ اب کچھ باتیں، کچھ حقائق ایسے ہیں، کیونکہ میں آپ کے علاقے سے واقف نہیں اور آپ میرے علاقے سے واقف نہیں، تو بہت ساری باتیں ابہام میں ہوئی۔ جب ہماری اس سے گفتگو ہوئی، ہم نے اس گفتگو کی ریکارڈنگ کی کہ جب عالم کی گفتگو کسی کے ساتھ ہو اور بالخصوص جب کسی دوسرے مذہب والے سے ہو تو وہ اس کی پرسنل نہیں بلکہ یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ میری اس سے کیا بات ہوئی، اب آپ اندازہ کیجئے قادیانیوں کا طریقہ واردات جب پارلیمنٹ میں کاروائی چل رہی تھی، پارلیمنٹ میں جو مباحثہ چل رہا تھا تو گورنمنٹ کا ایک سرکاری راز ہوتا ہے، 30 سال کے بعد گورنمنٹ ان رازوں کو اوپن کرتی ہے جو پارلیمنٹ میں کسی مذہب، کسی قوم یا کسی حادثے کے متعلق تحقیقات ہوتی ہے تو 30 سال بعد انہیں اوپن کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو کچھ واقعہ بھول جائے اور وہ لوگوں کا اشتعال ختم ہو جائے۔ جب قادیانیوں کا معاملہ پیش آیا تو قادیانی پوری دنیا میں یہی کہتے تھے کہ اگر پارلیمنٹ کی کارروائی لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے، لوگوں کے سامنے یہ معاملہ آ جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستان قادیانی ہو جائے گا۔ ان کی بڑی بڑی چلی لوگ کہتے یار بات تو واقعی شاید ٹھیک ہے، پتہ نہیں پارلیمنٹ میں کون سے ایسے قرار دے دیے تھے، کون سی انہوں نے اتنا تیر مار لیا تھا کہ اب وہ پارلیمانی کاروائی باہر نہیں آ رہی۔ جیسے وہ بنگلہ دیش کا سقوط ڈھاکہ والی محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، وہ بھی 30 سال کے بعد منظر عام پر آئی۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ اب جب وہ پارلیمانی کاروائی باہر آئی اور ہم نے ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کاروائی کو ممنوعاً شائع کر دیا تو اتنا کوہرام ان کے شاید اس وقت ان کے گھروں میں نہ مچا ہو، اتنی صفِ ماتم نہ بچھی ہو جب ان کو کافر قرار دیا گیا، جتنی صفِ ماتم تب بچھی جب ہمارے عالمی مجلس کے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا علامہ صاحب حافظہ اللہ نے اس کاروائی کو ممنوعاً لفظ بلفظ شائع کر دیا کہ اب دیکھتے ہیں تمہارے دلائل پڑھ کر کتنے لوگ قادیانی ہوتے ہیں۔ قادیانیوں کی دیواریں لرز اٹھی، ان کے ایمانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو سمجھا تھا یہ کاروائی باہر نہیں آئے گی اور ہمارا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ قادیانی کے کفر سے توبہ طائب ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ بات ہے کہ جو بند کمرے کی بات ہو تو پھر اس کو بعد میں یہ کہتے ہیں کہ سامنے لاؤ تو پتہ چلے ہم نے کیا دلائل دیے۔ اب ہم نے اس پوری گفتگو کو ریکارڈ کیا، اس نے کہا نہ کیا تھا، میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا تاکہ میں آپ پہ اور آپ مجھ پہ جھوٹ نہ بولے، پوری بات ریکارڈ ہوگی اور ہم اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ پورا معاملہ ہم نے واضح کیا۔ جب ہم نے اس کو یوٹیوب پر دے دیا اپنے العزیز میڈیا چینل پر، وہ پوری گفتگو 2.5 گھنٹے کی ممنوعاً العزیز میڈیا پر موجود ہے۔ اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ غلط بات چلائی گئی۔ اب وہ مجھے میسج کر رہا ہے، میرے موبائل میں بھی محفوظ ہے، میں تیمور صاحب ادھر شاید بیٹھے کہیں تو ان کے پاس یہ ان کے پاس بھی محفوظ ہے کہ آپ نے وہ ریکارڈنگ کیوں اپلوڈ کی، یہ تو ہماری آپس کی بات تھی، یہ کیوں اپلوڈ کی گئی؟ بھئی آپس کی ہم کون سا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری کر رہے تھے یا ہم تم سے کوئی وراثت کی تقسیم کے مسئلے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جو گھریلو بات تھی باہر نہیں آنی چاہیے تھی؟ یہ دو ملتوں کی گفتگو ہے، یہ محمد عربی کے پیروکاروں کی اور محمد عربی کے دشمنوں کی گفتگو تھی۔ یہ جس طرح اس گفتگو پہ اس مسجد کے امام مولانا نصیب اللہ فاروقی صاحب کا حق ہے، اس باہر چوک میں بیٹھے ہوئے جوتے بنانے والے مسلمان کا بھی اس گفتگو پہ اتنا ہی حق ہے کہ وہ بھی تو محمد عربی کا امتی ہے، وہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ہم نے پوری بات کو آنیر کیا، اوپن کیا تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے، کسی قسم کا جھوٹ نہ رہے۔ اور ہمارے آپ نے وہ سنا کھسیانی بلی کھپا دوچے، جس کو کہاوت نا کھسیانی بلی وہ شکار کے پیچھے جھپٹی، جب شکار ہاتھ سے نکل گیا تو وہ کھمبے کے ساتھ جو ہے وہ بجلی کا تھا، اپنے ہاتھ مارنے لگی، میں تو ویسے لاقت تیز کر رہی ہوں، ویسا مشن میں شکار کا تھا ہی نہیں۔ اس کو کہتے کھسیانی بلی کھپا دوچے۔ اب وہ اور کوئی بات نہ بنی تو دوسرا میسج یہ کیا،
آپ نے مجھے قادیانی مبلغ کیوں لکھا, مجھے مربی کیوں لکھا؟ میں تو عام قادیانی ہوں. بھئی تم عام ہو یا خاص ہو؟ کیا مربی ہونا گالی ہے؟ مبلغ ہونا گالی ہے؟ تمہیں ہم نے گالی دے دی ہے, تم پریشان ہو گئے. یہ تو اچھا, پھر کیسا تمہارا مذہب ہے؟ جب تم پھنس جاتے ہو تو اپنے مذہب کی ایک ایک پوائنٹ سے انکار کر کے اعلان برات کرنا شروع کر دیتے ہو, نہ میں مربی ہوں, نہ میں فلاں ہوں, نہ فلاں ہوں. یہی تو ہم کہتے ہیں, جس مذہب سے ہر 2 دن بعد تمہیں اعلان برات کر کے اپنا آگ نامہ شائع کرنا پڑتا ہے کہ نہ مرزا قادری ہماری پھپھی کا بیٹا ہے, نہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, نہ وہ مسئلہ ہے, تو ایسے مذہب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہم دیکھتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے یعنی خوش قسمت لوگ ہیں. ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات سے بھی اعلان برات نہیں کرنا پڑتا. ہم اپنے پیغمبر کی طرف منسوب ایک ایک چیز, ایک ایک بات کا اپنی جانوں پر کھیل کر دفاع کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی عزت اور ناموس کا. تو یہ کام تم کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ مجھے ایک بات کو سمجھانے کے لیے, بات کو آگے چلانے کے لیے ایک لطیفے کی طرز پر ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ توجہ سے سنے گا نا, گفتگو کرتے ہیں, کچھ جانے والے جلدی بازی تو نہیں ہے آپ کو. تو میں عرض کر رہا تھا, لاہور میں ایک دفعہ ایسا ہوا, یہ ہماری امت مسلمہ کے مزاج پہ بات کر رہا ہوں, قادیانیوں کے مزاج کو تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. لاہور میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ شاہ فیصل جب ہمارے ملک میں آیا تھا, جب فیصل مسجد بنی اور پوری دنیا کے جو بادشاہ تھے وہ جمع تھے, تو ایک انگریز نے بادشاہی مسجد دیکھنے کا ارادہ کیا اور وہ گیا. وہاں پر جب اس نے موچی کو اپنی جیب سے وہ دینا چاہا, نکال کر جوتا جمع کروایا, تو اس کی جیب سے پرس گر گیا. پرس گرا تو اس میں کافی سارے ڈالر یا پاؤنڈ اچھی خاصی کرنسی تھی. موچی نے اٹھا کر چھپا لی, چوری کر لی جس کو کہتے ہیں. اب اس جب باہر نکلا, واپس اس کو جوتا لیا, پیسے دینے لگا تو پرس غائب. خیر یہ لے کر چلا گیا. اب موچی بڑا خوش ہے کہ چورے اتنے زیادہ پاؤنڈ اور ڈالر آ گئے, مفت کی اچھی خاصی کمائی لگ گئی. لیکن پھر ایسا ہوا, جب کچھ دنوں کے بعد وہ وفد واپس جا رہا تھا, اس نے اپنے سفارت خانے سے پیسے لے لیے, جو بھی صورتحال تھی. جب وہ وہاں پر پہنچا, جاتے ہوئے بادشاہ مسجد میں پھر دیکھنے کے لیے وفد کے ساتھ آیا, تو عیسائی دوڑتا ہوا گیا, جا کر کہنے لگا جناب یہ آپ اپنا پرس واپس لے لیں ہم سے, آپ کا گر گیا تھا, یہ پرس لے لیں. اس نے کہا یار بات سنو, ٹھیک ہے. ترجمان سے اس نے بات کروائی, اس نے کہا مجھے بتاؤ اس میں اتنے پاؤنڈ اور ڈالر سب کے سب موجود ہیں, تو اگر رکھ لیتا تیرے تو کوئی نسلوں کی روزی لا گئی تھی, تم نے رکھ کیوں لیا؟ تو اس نے کہا میں نے اٹھایا ہی رکھنے کے لیے تھا, میں نے چوری ہی رکھنے کے لیے کیا تھا, میں نے کوئی سواد کے نیت سے نہیں اٹھایا تھا, چوری کے لیے اٹھایا تھا. لیکن واپس کیوں کر رہے ہو؟ کہا واپس اس لیے کر رہا, جب میں گھر گیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ تو عیسائی ہیں, اور کل قیامت کے دن آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب میرے نبی کے پاس میری شکایت لگائیں گے کہ اے محمد آپ کے امتی نے میرے امتی کی چوری کر دی ہے, تو میرے نبی کا سر نہ جھک جائے میری وجہ سے, میں فوراً واپس کر رہا ہوں, میں بھوکا مرنا گوارا ہے, لیکن میں قیامت کے دن اپنے نبی کا سر بھی اپنی وجہ سے جھکنے دوں. یہ ہے اس امت کا ایمان کہ نقصان اپنی جو غلطی کی وہ واپس کر دی, اور کہا میں یہ نہیں چاہتا میرے نبی کو کوئی یہ کہے کہ آپ کو امتی نے یہ کیا تھا. تو یہ وجہ, یہ باعث شرف ہمارے لیے ہے. اور آپ گفتگو عزیز میڈیا پہ سنے جا کر آپ کو لطف آئے گا. جب ہم نے بات پر بات کی تو کہنے لگا بھی دیکھیں, اور میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ مرزا قادری کون سا ہماری پھوپھی کا بیٹا ہے, جو بیٹا جس کو نبی مانتا ہے اس کے ساتھ ایسے بارے میں بات کرتا ہے, کبھی سے ایسی بات کرتا ہے. مجھے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ شہاب ہے, وہ جو صحابی غلام ہو کر آپ کی خدمت میں لائے گئے, ان کے والدین پیچھے سے آئے, آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد یہ ہمارا بچہ تمہارے پاس بکتا ہوا غلام بن کر آ گیا ہے, جتنا منہ مانگے پیسے لے لو ہم دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا پیسوں کو چھوڑو, اپنے بچے سے پوچھو, اگر جانا چاہتا تو لے لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور نے کہا محمد ہم نے تمہیں جتنا تمہارے اخلاق کے بارے میں سنا تھا تمہیں اس سے بڑھ کر ہم نے اچھا پایا ہے, تو اس لیے جو تو آپ نے کمال کا نکاح لے لے اور جانا چاہتا ہے, وہ ہمارا بچہ ہے, وہ ہمارے ساتھ جانا چاہے گا. جا کر جب پوچھا بیٹا چلو بھائی اجازت مل گئی ہے ہمارے ساتھ چلو, چلتے واپس اس نے کہا سبحان اللہ, ان کے بدلے میں انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں. کہنے لگا پوری دنیا میں جمع ہو جائے میں اپنے آقا کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتا, یہ میرے محبوب نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا بیٹا تم غلامی میں رہ رہے ہو, غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پہ, میں تجھے آزاد کر رہا ہوں, تو غلام ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس غلامی پہ کروڑوں آزادیاں قربان, یہ تو دیکھو میں غلام ہوں کس کا, یہ تو دیکھو میں غلام ہوں کس کا. یہ امت مسلمہ اپنے نبی سے اعلان برات نہیں کرتی, قادیانی قدم قدم پر اعلان برات کرتے ہیں. ابھی آج صبح سے ایک اور میسج آیا, اسے بھی پتا ہے, وہ یہ غافل نہیں بیٹھا ہوا, ہم تو کہتے ہیں کاش وہ آ جاتا,
کاش اس کے ساتھ اس کے مربی آ جاتے. آج اترار خل کی زمین قادیانیت کے اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھول دیتی اور وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتے. ہم انہیں سینوں سے لگا لیتے, ان کے کفر کی تاریکیاں ان سے ہٹا, ان کی چادر اتار دیتے کفر کی, اور انہیں اسلام کے دامن رحمت میں لے آتے. لیکن قادیانیوں, تمہاری یہ ازلی بدبختی ہے, ہر خیر کے موقع پہ تم غائب ہو جاتے ہو. یہاں اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ, اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم یہاں پر کس لیے, ہم کو معلوم نہیں کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, کیا بتائیں اس نیت سے تو بیٹھے ہوئے, ہم اس کام کرنے تو نہیں بیٹھے. آج ہم یہاں پر ہیں پورے ملک پاکستان میں, یعنی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں کو اس معاملے کا پتہ ہے. ہمارے پاس بہنوں نے یہاں تک میسج کر کے کہا ہم نے اس مناظرے کے لیے نفلی روزے شروع کیے ہوئے ہیں کہ اگر قادیانی آئے تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے. کتنی تمہارے لیے دعائیں ہو رہی تھی. حرمین شریفین میں موجود ہمارے اساتذہ دوست وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس اترار خل والے معاملے کے لیے ہم حرم میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما, قادیانیت کو ہدایت نصیب فرما. آج اگر تم آتے تو یقین کیجئے تم جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتے, شاید تمہیں آقا سینے سے لگا لیتے, تمہارے دل کا کفر دور ہو جاتا. لیکن افسوس قادیانیوں, تم نے ہر دفعہ غلطی کی. پہلے تم نے بونگی تب ماری تھی جب مرزا نے دعویٰ کیا, تم اس کے پیچھے چل پڑے. پہلے تم صحیح گاڑی سے اتر کر تم ایک غلط چھکڑے پر بیٹھ گئے, پہلی غلطی تم نے یہ کی. اس میں غلطیوں میں غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہو. خدا کا خوف کرو, واپس آؤ, ہم تمہارے بدخواہ نہیں ہے, تم واپس آؤ, ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. ہمیں تم سے کوئی ذات کی بنیاد پر نہیں, تمہارے نظریات اور غلط طرز عمل کی بنیاد پہ امت مسلمہ تم سے نفرت کرتی ہے. لیکن اگر تم یہ کہو ہم کفر کی غلاظت میں بھی لپٹے رہے, ہم مرزا قادیانی کو نبی بھی مانتے رہے اور امت مسلمہ پھر بھی ہمیں سینے سے لگائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان امت اپنے نبی کا دشمن اگر باپ بھی آ جائے تو اس کو بھی منہ نہیں لگاتی. کہ آپ نے نہیں دیکھا جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود سے واپس آ رہے تھے تو اس نے کیا کہا تھا عبداللہ بن ابی نے, اس نے یہ کہا تھا ہم جو عزت والے ہیں مدینے سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے, اور اشارہ کیا ہمارے نبی کی طرف کہ میں یہاں کا پرانا چودھری ہوں, میں محمد عربی کو نکال دوں گا. اللہ کے مولا ابو نصر ندوی رحمۃ اللہ کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ جو کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے اور مخلص صحابی تھے, ان کو بلا کر کہا تیرے باپ نے یہ کہا ہے کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے, ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے. انہوں نے آگے سے کیا کہا بیٹے نے, اور کہا جی میرے باپ نے بالکل سچ کہا ہے. بات سمجھ رہے, اللہ کے نبی شکایت فرما رہے کہ تیرے باپ نے ہماری طرف اشارہ کر کے یہ کہا ہے اور بلکہ یہ بات کی ہے کہ ہم مدینے سے عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے ٹھیک کہا, تماشا ذرا شام کو دیکھ لینا, کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے, یہ مسئلہ تمہیں شام کو نظر آ جائے. شام کو جب آئے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے, کس بات کا کہ عبداللہ ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی, ہوتا ہے انت اعظم ذلیل, تو بڑا ذلیل ہے. للہ العزت ولرسولہ, اللہ عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے. جب تو مدینے سے نکل, تو نے کہا تھا عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے, عزت اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, مدینہ اللہ کے رسول کا ہے. اے میرے باپ تو ذلیل ہے, مدینے سے باہر نکل جا, تو نے جو کہا تھا میں نے اسے سچ کر کے دکھایا. یہ ہے رشتہ رسول اللہ سے. جب یہ بات ہوئی صحابہ رسول اللہ آپ فرمائے اگر آپ نے اجازت نہ دی تو آج اپنے باپ کا سر اتار دینا, آپ ذرا شفقت کریں. آپ سے رحمت اللہ عالمین تھے, کہا عبداللہ بیٹا چھوڑ دو, جا دے, چلو خیر اس نے جو چوڑ مارنی تھی مار لی, جا دے اس کو. تو انہوں نے کیا کہا اگر میں نے اس کے قتل کی اجازت دے دی تو کیا لا یقول الناس ان محمد یقتل اصحابہ, لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں محمد نے اپنے ساتھیوں کو مروانا شروع کر دیا, چل چھوڑ لے, اس کی اتنی بےزتی ہوگی اتنی کافی ہے, اسے سمجھ آ جائے عزت اللہ کے رسول کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو. جو رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے وہ چاہے تم قادیانی کیا, ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی خونی رشتے والا بھی ہو, ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں عزت اور ذلت کا معیار, ہمارے ہاں دوستی اور دشمنی کا معیار وہ رسول اللہ کی ساتھ ہے. جو ہمارے نبی کا ہو جائے ہم اسے سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں, اور جو ہمارے نبی کا نہ ہو ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ اب یہ تھی آج کی, لیکن خیر اس نے پھر بے وقوفی کی. پھر قادیانیوں کا کون طریقہ بات آتا ہے, میں نے تقریر شروع نہیں کی, ابھی میں مناظرے کا پس منظر بتا رہا ہوں, تھک تو نہیں آئے نا, ابھی میں گفتگو پس منظر بتا رہا ہوں. آج نانا پس منظر ہی سن لیں, چاہے یہ کافی ہے. تو دوسری بات, اب یہ کیا ہوا, اب صبح سے بات کو اچھانے کے لیے میسج کیا, اور یہ قادیانیوں کا بہترین طریقہ واردات ہے. مسلمانوں خدا اس بات کو سمجھ جاؤ, اپنی فرقہ واریت کی جو دیواریں کھڑی کر کے فرقہ واریت کے جو چھوٹے چھوٹے مرغیوں والے ڈربے بنا کر بم
بند ہو کر بیٹھے ہیں. دشمن کی ذرا چال کو سمجھو, دشمن کہاں ہمیں اٹھاتا ہے. اب ان کا بڑا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے, مسلمانوں کے باہمی جو اختلافات ہیں ان کو تھوڑی سی آگ لگا دو, بھڑکا دو, یہ آپس میں ان کی سر پھڑوڑ شروع ہو جائے اور پھر ہمیں بھاگنے کا موقع مل جائے. اب اس کا سوال صبح آیا ہوا تھا, میر تیمور صاحب نے بھیجا, عادل خورشید صاحب نے بھیجا, جو کہ ہمارے کشمیر کے ناظم عمومی ہے عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے. انہوں نے مجھے صبح بھیجا. مجھے حیرت ہوئی, میں نے کہا کسی قادیانی کی بھی کوئی بات سیدھی نہیں ہوتی, سب کی تان آ کر نہیں ٹوٹتی ہے. یعنی سب کی آواز ایک ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے کہا نا گدا امریکہ کا ہو یا پشاور کا یا تمہارے تراڑکل کا, بولی سب کی ایک جیسی ہوگی. کبھی ایسے لگا امریکہ کا گدا انگریزی میں بیچو بیچو کہا رہا, یہاں کا کسی اور عربی یا فارسی میں کہا رہا. قادیانی جہاں کہیں کا بھی ہوگا, جہاں کہیں کا بھی ہوگا, چالیں ان کی یہی ہوگی, تو ان کا گجل یہی ہوگا. گجل کیا استعمال کیا, کہنے لگا دیکھو آج میں موبائل ابھی دے رہا اس میں سناتا آپ کو, اس میں کہنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہونا چاہوں, میں خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں, اگر میں مسلمان ہونا چاہوں تو کون سے فرقے میں جاؤں گا. دیوبندی بریلویوں کو کہتے ہیں, بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ اور کافر کہتے ہیں, وہ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں. مطلب تم تو سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو, میں کس فرقے میں جاؤں, کس جماعت میں جاؤں. یہ بہت بڑا وہ اعتراض کرتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے, بات تو بنتی ہے, بازار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی پریشان ہم کیوں ہوں؟ پریشان یہ دیکھو, مجھے بھی ایک رضی قادیانی نے ایسی سوال کیا, تو مسلمان فرقے میں تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو, ہمیں کہہ لیا تو کیا حرج ہے. میں نے کہا دیوبندی بریلویوں کو کہیں, بریلوی اہل حدیثوں کو کہیں, لیکن کیا دنیا میں کوئی ایک فرقہ بتاؤ تمہارے پاس ایسا ہو جس کو سارے مل کر کافر کہتے ہیں؟ کوئی ایک نہیں بتاؤ نا جس کو سارے مل کر کافر. اگر دیکھو میرا ان سے اختلاف ہے, ان کا ان بزرگوں سے اختلاف ہے, ہم کوشش کریں گے کسی موقع پہ اکٹھے نہ ہو, کسی موقع پہ ہم اکٹھے, ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میرا ان بزرگوں سے خدا نخواستہ کسی معاملے میں اختلاف ہے تو میں آخر دم تک کوشش کروں گا یہاں یہ کھڑے ہو میں نہ ہو, یہ کوشش کریں گے جس موضوع پہ یہ میں ان سے 1.5 اینٹ کی زیادہ مسجد بناؤں. ہمارے آپس میں کفر اسلام کی اختلافات ہیں, بقول تمہارے بریلوی اور دیوبندی پر فتوے لگا رکھے اور اس پہ لگا رکھے. ان سب کے باوجود ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا, کچھ اہل حدیث, کچھ بریلوی, کچھ دیوبندی تو تمہارے ساتھ کھڑے ہو جاتے آپس کی ضد کی وجہ سے. لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ سارے آپس کے لاکھوں اختلافات کے باوجود بھی جب محمد عربی کی ناموس کی بات آئی ہے, سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کہتے تم کافر ہو جو ہمارے نبی سے غداری کی ہے. اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ امت مسلمہ کا آپس کا اختلاف اس درجے کا نہیں ہے, ان کے آپس کے فتوے اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کا بڑا کفر تمہارے پاس پایا جاتا ہے. ان کے فتوے غلط فہمی پہ مبنی ہے. وہ غلط فہمی کے حال میں یہ بھی دور کر دو, چل لگے آپ یہ بھی تھوڑا سا دور کر دو تو پانی کا پانی ہو جائے. اب غلط فہمی کو سمجھو ہوا کر. بریلوی حضرات نے علماء دیوبند کے بارے میں عبارات پہ کچھ عبارات پہ اعتراضات کیے, جو انہوں نے بات سمجھی سمجھ کر انہوں نے یہ کہا ان باتوں کی وجہ سے یہ گستاخ ہے یا کافر ہے. بعض علماء نے, سب نے نہیں, پیر بریلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو ہمارے پھیرا والے اور جو دوسرے حضرات پیر جماعت علی, یہ سارے حضرات اس فتوے سے متفق نہیں تھے, علماء عام پر متفق نہیں تھے. خیر جن لوگوں نے یہ سمجھا, سمجھ کر ان کا یہ عبارتیں یہ مطلب نکلتا ہے, اس بنیاد پر یہ گستاخ اور کافر بنتے ہیں. میں بحثیت علماء دیوبند کا خادم اور نوکر ہونے کے, اس مکتبہ فکر کے ہونے کی, میں کہتا ہوں اگر بات وہی ہو جو وہ سمجھ کے فتویٰ دے رہے ہیں, اگر بات وہی ہو جو سمجھ کر وہ فتویٰ دے رہے ہیں, تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں ان کا فتویٰ غلط نہیں ہے, فتویٰ ٹھیک ہے. چونکہ اگر گستاخی کوئی کرے رسول اللہ کی, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا کافر ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اختلاف مسئلہ کہاں بنا؟ انہوں نے جو سمجھا, ہم کہتے ہیں تم نے غلط سمجھا, بات یہ نہیں ہے. فتویٰ انہوں نے فتویٰ درست ہے, جو یہ گستاخی کرے وہ واقعی کافر ہے, جو یہ عمل کرے وہ واقعی غلط ہے. لیکن یہ عمل ہم نے کیا ہے یا نہیں یہ دوسرا موضوع ہے. ہم نے تو بات کی نہیں جو آپ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو, یہ تو ہمارا موقف ہی نہیں ہے. تو گویا کہ تم سے سمجھنے میں خطا ہو گئی. فتویٰ تم نے تیار کیا لیکن اس فتوے میں ساتھ دیوبندی دینے کو تیار نہیں ہے. ہم مانتے نہیں ہے کہ یہ الزامات درست ہے. اب ہم نے جب مانا نہیں تو اس فتوے کا کوئی اثر ہوا. دوسرا, ہم جنہوں نے بریلویوں پہ الزام لگایا کہ بریلوی شرک کرتے ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, یہ قبروں والوں کو, پیروں کو, فقیروں کو مانتے ہیں, قطع نظر یہ اس مسئلے کی علمی ثقافت وقات کہا جاتا ہے. میں بات تمہیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, کیا بریلوی مانتے ہیں شرک کرتے ہیں؟ انہوں نے کبھی کہا کہ ہم نے اللہ کا مد مقابل پیر بابا فرید الدین گل شکر کو خدا کے مقابلے میں رکھتے ہیں. انہوں نے کبھی کہا کہ ہم فلاں فلاں سے اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ یہ دیتا نہیں, ہم سے لیتے. وہ ان کا کہنا یہ ہے, ان کی تعبیر یہ ہے, ان کا سوچنا یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو تم الزام لگاتے ہو ہماری یہ نیت نہیں ہے, فتویٰ تمہارا درست ہے, جو غیر اللہ سے مانگے وہ مشرک. یا پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے یہ نہیں کہا
بتائیں وہ کہا کہتے تھے نہیں کہا وہ بابا نے دو کہتے تھے کہ میں 7ویں نسل یعنی میں کئی نسلیں پیچھے سے جا کر دیکھو ہم اتنے اونچے خانوادے کے لوگ ہیں جب میں کچھ نہیں کر سکتا تو کوئی جڑا کھڑا کیا کر سکتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کہنے سے ہوتا ہے پیروں فقیروں سے نہیں ہوتا یہ پیر صاحب کہتے تھے نہیں کہتے آپ میں سے اکثر لوگ سراہنا رہے یعنی سب نے بات سنی ہے اب یہی بات علماء دیوبند نے کہی اس کا مطلب ہے فتویٰ ٹھیک ہے دیوبند کا لیکن بریلوی کو اس لیے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم اس کا مصداق نہیں ہے فتویٰ اپنی جگہ کھڑا مصداق نہیں ہے لیکن سارے فرقے مل کر کہتے ہیں ساری جماعتیں مل کر کہتی ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے اور یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے ہم اکیلے نہیں اس بات میں کا نبی بھی یہی بات کہتا ہے کہ جو محمد عربی کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ کون بولو بھائی وہ کون ہے جب وہ کافر ہے اب ہمارے نبی کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو بریلوی بھی کافر کہتے ہیں دعویٰ نبوت کرنے والے کو دیوبندی بھی کافر کہتے ہیں اہل حدیث بھی کافر کہتے ہیں خود مرزا غلام قادیانی بھی کافر کہتا ہے تو اب سوال ہے کہ دعویٰ نبوت کیا کس نے سمجھ نہیں بات اب ہمیں یہ بتاؤ دعویٰ نبوت کیا کس نے مرزا قادیانی خود یہ کہتا ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی اور جو ہے نکالے اگر ہے تو ذرا نکالے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں جب اس نے دعویٰ کر دیا فتویٰ بھی مرزا قادیانی نے خود دیا کہ جو دعویٰ نبوت کرے وہ کون جو میرے نبی کے بعد پھر یہاں تک نہیں کہا کہہ رہا اس بندے پہ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہو جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ 18ویں جلد کا صفحہ 231 ہے اچھا اب جو ہمارے نبی کے بعد دعویٰ نبوت کرے اس پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی تو ہم یہی تو کہتے ہیں دعویٰ نبوت پھر کیا کس نے اب دیکھیے فتویٰ ہم دیتے ہیں تم کہتے ہو نا تمہارے فرقے آپس میں ہم کس میں آئے تم تو خود بخود انٹرنیشنل اپنے نبی کے فتوے کے منہ سے کافر ہو اب یہ دیکھیے یہ روحانی خزائن ہے جلد نمبر 18 ہے اور اس کے اندر مرزا غلام قادیانی صفحہ 231 میں کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا تو رسول ہونے کا دعویٰ کس نے کیا مرزا قادیانی نے اور جو نبی کے بعد رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے یہ فتویٰ کس کا تھا مرزا قادیانی کا فتویٰ تھا یہ ہمارا فتویٰ تو نہیں تھا یہ فتویٰ بھی قادیانی کا کہ جو ہمارے نبی کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ کون بولے بھائی اور خود دعویٰ کر دیا تو کون ٹھہرا یہ حوالہ یہی آج ہم نے ناصر صاحب کو بات دکھانی تھی شاید وہ اپنے نبی کی الٹی سیدھی کرتوتیں پڑھ کر اللہ اس کو دل میں اسلام لاگو کر دیتے یہ تھا اصل مسئلہ اب بات کو سمجھیے تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تو یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ امت مسلمان کے آپس کے اختلافات جتنے بھی ہوں لیکن اتنی متفق امت کسی کے کفر پہ نہیں ہوئی جتنی قادیانیوں کا کفر پہ متفق ہو گئی ہے اس لیے یہ چاہیے امت کے باہمی اختلافات اس مولوی نے فتویٰ دے دیا یہ فتویٰ دے دیا ان فتووں کو نہ دیکھو یہ دیکھو کہ تم کہاں پر کھڑے ہو تم اس سٹیج پر کھڑے ہو کہ پوری امت ایک سائڈ پہ ہے اور قادیان کا اکیلی ایک سائڈ پہ ہے ایسے ہے یا نہیں اب اگلی بات سمجھ یہ تو اس کے سوال کا جوابات تھے جو اس نے کیا کہ میں کس فرقے میں آؤں ہم کہتے ہیں تم کسی فرقے میں نہ ہو تم محمد عربی کے دین پر آ جاؤ تمہیں کس نے مجبور کیا تم دیوبندی بنو کس نے مجبور کیا بریلوی بنو کس نے کہا تم اہل حدیث بنو کتاب و سنت ہمارے نبی کا دین سیدھی سیدھی سچائیوں اور عقائدوں پر مشتمل موجود ہے تم اس کو مان لو اور نہ فرقوں میں پڑھو تمہیں کون مجبور کرتا ہے نہ تم ان باتوں میں پڑھو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے تم اسلام میں واپس آؤ ہم تمہارے لیے ایک دین کا فراش راہ کیے ہوئے ہیں اب اگلی بات سمجھیں ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا ختم نبوت چیز کیا ہے جس پہ آپ اتنا ہمارا جو آج ہم نے کوشش کی آئے پہلے بھی سمجھانے کے لیے یہ اگست 4 اگست یا 3 اگست کو بات پر گفتگو ہوئی تھی ہم یہاں پر آئے اصل مسئلہ اس امت کی حساسیت کا ہے ابھی آپ سب پرامن بیٹھے اب سارے محفوظ بیٹھے ہیں بالکل ایسے ہے یا نہیں اب اگر اچانک میں یہ کہوں کہ یہ میں بزرگ چادر لپیٹ کر بیٹھا ہوں اس نے خود کا جیکٹ پہنی ہوئے اور بٹن دبانے والا ہے آپ اتنے اطمینان سے بیٹھے رہے بعد میں پکڑنا لینا پیسے میں نے اشارہ کیا چلو میں اس کا کہہ دیتا ہوں یہ جو مول صاحب اب بات سمجھ میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ بندے نے جیکٹ پہن لی ہے اور یہاں قریب دھماکہ کر کے پوری مسجد کو خدا نہ خاصہ اڑانے والا ہے تو آپ لوگ خوشی سے الحمدللہ کہہ کر نفلوں کی نیت مانگ رہے ہیں یا نیتی ہوئی مانگ کے چھوڑ کر بھاگو گے چھوڑ کر بھاگو گے کیوں اس لیے کہ تمہارا عمل ختم ہو گیا تمہارا عمل ختم ہو گیا تمہارا سکون ختم ہو گیا تم جتنی بے فکری سے کھڑے تھے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے دین کی گفتگو سن رہے تھے ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا اس
اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. یہ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ باہر سے سیلاب آ رہا ہے اور اس مسجد کو بہا کر لے جائے گا, سارا امن ختم, سارا سکون ختم, اور تم مسجد سے اندھا دھند باہر کی طرف بھاگو گے. ختم نبوت اس سکون کا نام ہے جو پہلے اللہ کے نبیوں کو نہ ماننے سے کبھی طوفان نوح آ جایا کرتا تھا, کبھی حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے, کبھی عیسیٰ کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے, کبھی صالح کی قوم کی پکڑ ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی ایک نبی کا انکار کیا, اللہ کا عذاب بھڑک اٹھتا تھا. اس سے اللہ کے نبی نے کہہ دیا قیامت کی صبح تک تم محفوظ ہو. اب تمہیں یہ ڈر دماغ سے نکال دو, دلوں سے نکال دو کہ اب کوئی اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا. کیونکہ جب نبی کو نہ مانو تو عذاب آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ کی پکڑ آتی ہے نہیں آتی؟ قوم نوح پر عذاب آیا, 80 بندے بچے, پوری قوم ڈبو دی گئی. حضرت صالح کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے, حضرت شعیب کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے, حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب. تو ان قوموں پر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی موجود ہے, وہ نبی کی بات کو نہیں مان رہے. ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا انا والساعۃ کہاتین, میرے بعد صرف قیامت سے ڈرنا, قیامت ذہن میں رکھنا, درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں آئے گی جو تمہارے امن کو حرام کر دے, جو تمہارے سکون کی نیند حرام کر دے, جو تمہیں ڈرا کر باہر بھگا دے کہ بھاگو بھاگو, اس نبی کو نہ مانو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس عذاب سے ہمیں صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. یہ ہے ختم نبوت. اب ایک آدمی آتا ہے, خود کا جیکٹ پہننے والے کو تو ایجنسیاں سی ٹی ڈی اور ایف آئی یو اور سی آئی اے اور آئی ایس آئی اور رینجر اور آرمی فوراً ٹوٹ پڑتی ہے کہ یہ خود کش حملہ آور آ گیا ہے, خود کش حملہ آور آ گیا ہے, اس کو پکڑو تاکہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں. اور ایک بندہ نیا نبی لے کر امت کے عقیدے پہ خود کش حملہ کرنے آ جائے تو علماء کا کام نہیں بنتا کہ بھاگ کر اس کو پکڑ, اس کو دبوچ لے تاکہ لوگوں کے عقیدے برباد نہ کرے, امت کا سکون برباد نہ کرے. اگر ہمیں پتا ہو کہ اللہ کا سچا نبی آیا ہوا ہے اور ہم اس پر ایمان نہ لائیں, اور ان قادیانیوں کی بے وقوفی کی انتہا دیکھو, نبی جیسا ہو امت ویسی ہوتی ہے. جب نبی بے وقوفوں کا آئی جی ہو تو امت کا حال کیا ہوگا؟ اب اس نے گفتگو میں اس نے تحریر لکھا تھی, مولانا نصیب اللہ صاحب کے پاس پڑھی ہوگی, اگر کہیں موقع ملے تو دیکھ لیں. اس میں کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اور نبی آ سکتے ہیں, مفہوم رکھ کر رہا ہوں, ختم ہمارے نبی محمد اللہ کے آخری نبی نہیں بلکہ خاتم النبی, نبیوں کے سردار ہیں, ان کے بعد اور نبی آ سکتے ہیں. اور نبی کے آنے کا مطلب یہ ہے اگر اس نبی کو نہ مانے تو بندہ کون کافر ہوتا ہی نہیں ہوتا. اگر سچے نبی کو نہ مانے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے مرزا غلام قادر اسی حساب سے نبی آیا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی, ہم اسے سچا مانتے اور ہم اس کو سچا نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں مرزا قادر کو سچا؟ ہم سب کو پھر کون ہوئے؟ اللہ کے سچے نبی کا انکار کرنے سے بندہ کون ہوتا ہے؟ اب مرزا قادیانی اگر سچا نبی ہے تو ہم سارے کے ساری امت ایٹومیٹک کافر بن جاتی ہے کہ سچے کا انکار کیا ہے, اور اس کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہم آپ کو؟ تو کیسا تمہارا مذہب ہے؟ یہ مذہب ہے تمہارے کسی ملازمت کی ٹوپی ہے سر پہ رکھی ہوئی, جدھر سے گھماؤ نئے رنگ تمہارے سامنے آ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ کافر, اور جب بات آئی کہا ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ سمجھے اسے بھی مسلمان کہتے ہیں. جو تمہارے والا مسلمانوں والا عقیدہ رکھے ہم اسے بھی مسلمان کہتے ہیں, اور جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے ہم اسے بھی مسلمان کہتے ہیں. تو پھر مناظرہ کس لیے کرنے آنا؟ دماغ میں پردہ پڑا ہوا ہے. پھر مناظرہ کیا کرتے ہیں؟ مناظرہ تو ہوتا ہی تب ہے جب اختلاف آراء ہو. جب تم ہمیں مسلمان سمجھتے ہو تو ہمیں پھر تم سے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم مسلمان, تم جاؤ جہنم میں, ہمارے نزدیک تم جہنمی ہو. فکر تم کرو, ہمیں پھر فکر ختم ہو گئی نا. ہم تو مسلمان ہیں امت مسلمان کی نسل کے مطابق, امت کے اجماع کے مطابق, اللہ کی کتاب کے مطابق, نبی کی حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں. اور ناصر احمد سلیم اس طرح خان میں لکھ کر دے کر گیا کہ ہم تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم تو سارے ہو گئے محفوظ. ہم سارے کیا ہو گئے؟ تو پریشان کون ہے؟ جس کو ہم کافر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم کافر ہو, تو فکر انہیں کرنی چاہیے نا کہ ہم نے تم کو مسلمان کہہ دیا, ان کو تو بتا دیا تم جنت کے راستے پر جا رہے ہو, اور یہ مجھے کہہ رہے جہنم کے راستے پر ہو. تو ہمیں بچنا ہمیں چاہیے, فکر ہمیں کرنی چاہیے, نہ کہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے. لیکن افسوس عقل ہو تو بندہ قادیانی نہیں ہوتا, اور قادیانی ہو تو پھر عقل نہیں ہوتی. یہ دو باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی, عقل اور قادیانی, دماغ اور شعور اور قادیانی, یہ کبھی جمع نہیں ہوتے. ورنہ شعور ہوتا تو جب یہ تحریر کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں, کبھی سمجھ جاتا جس کو میں مسلمان کہہ رہا ہوں مجھے بھی مسلمان بننا چاہیے. بنتا تھا یا نہیں بنتا؟ خود ہی کہہ دیتا. تو اب بات کو سمجھ لیجیے, ختم نبوت کا عقیدہ ہماری اس عالمگیر امن اور حفاظت کا نام ہے, ہمارے محفوظ ہونے کا نام ہے. اب کوئی آ کر نبی بن کر ہمیں دھمکی لگائے, مجھے نہیں مانو گے تو زلزلے آ جائیں گے, مجھے نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسی دھمکیاں لگانے والے کو گویا کہ اب اللہ کو جھٹلا رہا ہے, اللہ
جھٹلا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے عذاب کا راستہ بند کر دیا. اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی میری امت پہ عمومی عذاب نہ آئے. میری یہ دعا قبول کر لیں گے اس امت کو کبھی عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. ایسے ہے یا نہیں؟ امت کو بچایا جائے گا. اب طلاق چھوٹی چھوٹی آزمائشیں یا عذاب نہیں ہوتی, یہ تو مومن کو اللہ کا قرب دینے کے لیے ہوتی ہے. دنیا کی تکلیفیں تو ہماری جنت کی کھیتی ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے, اب میں اس لیے بات ساتھ وضاحت کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے میری یہی ایک بات کاٹ کر جو قاضی نے اپنے چہرے پہ چڑھا دینی. یہ کو کہتے ہیں ہم پہ عذاب نہیں آ سکتے. پھر ابھی بھی تعالیٰ کریم سلام کیوں آیا, کورونا مسلمانوں پہ کیوں آ گیا, زلزلہ 2005 میں کیوں آ گیا, اکتوبر 2005 میں زلزلہ تبوک کیوں آ گیا, کہانیاں گڑیں گے. لیکن میں اس کا جواب بھی ابھی ساتھ دے دوں تاکہ ان کو کٹ پیس بنانے کی ضرورت ہے پیش ہے. ابھی میں ساتھ وضاحت کر دوں. امت مسلمہ پر جو تکلیف آتی ہے, عذاب وہ ہوتا ہے جس سے مسلمان اپنے خدا سے دور ہو جائے, اسے عذاب کہتے ہیں. اور جو تکلیف بندے کو رب سے ملانے وہ عذاب نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے. مسلمانوں پہ جو تکلیفیں آتی ہیں, کیا مسلمان یہاں کے مرتد ہوئے؟ کشمیر والوں نے زلزلے میں سب سے زیادہ نقصان کشمیر والوں کا ہوا. کیوں عادل خورشید آپ کے مظفر آباد میں کتنی تباہی پھیلی زلزلے سے, لیکن کیا وہاں دیکھا کہ سارے کا سارا مظفر آباد اس بنیاد پر خدا کے وجود کا منکر ہو گیا ہو کہ اس نے ہمارے محال کرا دیے؟ لیکن نہیں, امت مسلمہ کا مزاج چڑیوں جیسا ہے جن کی طوفانی آندیاں رات ان کے گھونسلوں کو توڑ دیتی ہے, صبح اٹھ کر پھر جھانکتے ہوئے خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتی ہے. امت مسلمہ ہزار مصیبتوں پر گزر کر بھی اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہے. پھر نماز کے لیے کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. گھر ٹوٹ گیا زلزلے میں خیر, خاندان تباہ ہو گیا خیر, سارا کچھ بھی برباد ہو گیا, تب بھی نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے تمام تعریفیں اس جہانوں کے رب کے لیے. اس سے بڑی صورت کی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ تو میں عرض کر رہا تھا قادیانی ختم نبوت کا انکار, یہ ہمارے اس وسیع امن کو جو قیامت کی صبح تک ہمیں امن دے دیا گیا اور پھر یہاں تک یہ امن نہیں دیا گیا. مرزا قادری تو یہ کہتا تھا نا طوفان آ جائیں گے, زلزلے آئیں گے, مجھے نہیں مانو گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. حیرت کی بات ہے تجھ سے زیادہ پہلے ہم بھگت چکے ہیں, یہ امتیں پہلے بھگت چکی ہیں. طوفان روح نسل انسانی نے دیکھا ہے, اسی طرح حضرت شعیب کی قوم کو چیخ سے ہلاک کرتے اسی قوم نے دیکھا ہے, زلزلوں سے ہلاک کرتے قوم صالح کو اسی قوم نے اسی نسل انسانی نے دیکھا ہے. ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن جو امن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے, یہ امن صاحب قومتوں کو نہیں ملا, اور یہ امن ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے. اب نہ کوئی نیا نبی آئے نہ دھمکی لگائے. ہاں اس نے تھوڑی سی چلاکی کی. چلاک ایسے تھا نا, بعض لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ پیر کسی کے پاس گیا نا کہ پیر صاحب ہماری بھینس کٹی دے گی یا کٹا دے گی. بھینس کا وہ بچہ ہوتا نا, آپ کو تو بھینسیں اتنی نہیں ہوتی, لیکن بھینس کو تو جانتے ہیں نہیں جانتے. وہ اس نے کہا ہماری بھینس کٹی دے گی یا کٹا دے گا. اس نے کہا کٹی نہ کٹا. اب اسے لکھ دیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہے. آپ اگر کٹا ہو گیا تو کہا میں نے تھا نا کٹا نہ کٹی, یعنی یہ کٹا اگر نہ ہو والے کے ساتھ جوڑ دیا. اگر کٹی ہوگی تو میں نے کہا نا کٹا نہ کٹی, یعنی یہ کٹا نہیں ہوگا, کٹی ہوگی, بیٹی ہوگی اس کی. اب وہ ہم سے پیچھے کو کوئی پیر کرتے ہیں, یا اس کو کٹے کٹی سے نہیں سمجھ سکتے تو بیٹے بیٹی سے سمجھ لیں. نے کہا بیٹا نہ بیٹی, بیٹا نہ بیٹی. تو جب پوچھا حضرت یہ اگر بیٹی ہوئی, کہا میں نے کہا نا تھا بیٹا نہ بیٹی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیٹا ہو گیا تو کہا دیکھا میں نے کہا بیٹا نہ بیٹی, اب بیٹی نہیں ہوگی بیٹا. تو یہ وہ ہم پیشین گوئیاں ہمیشہ 2 نمبر پیر کرتے رہتے ہیں. مرزا قادیانی 2 نمبر نبوت کا مدعی تھا, جھوٹی پیشین گوئیاں سنو. بندہ ڈھونڈ کر پیشین گوئی اس کے ساتھ چپکا دیتا تھا. جب دیکھا مولانا صلی اللہ علیہ تصریح صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, بیماریوں کے کھائے ہوئے, کمزور لاغر, لیکن بہت بڑے مناظر تھے. حضرت شاہ الہند کے شاگرد تھے. حضرت شاہ الہند نے ختم نبوت کے مسئلے پہ کی تشکیل کی تھی کہ جاؤ جا کر قادیانی کے فتنے کا مقابلہ کرو. جب دیکھا کہ بابا تو ویسے پڑھنے والا ہے, ڈیٹ ایکسپائر ہے, اب مثال کے طور پر میں حضرت کے ساتھ شرط لگا لوں. اب زندگی موت کا تو اللہ کو پتا ہے, کس نے کب تک زندہ رہنا ہے یہ تو اللہ کے علم ہے. لیکن ظاہری وقت قطع زید دے کر انشورنس والے تو کہتے ہیں بابا جی آپ کی انشورنس نہیں ہوگی, ان کی ہو جائے گی, کیونکہ ظاہری اسباب بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ صحت مند ہے 4 سال نکال جائے گا, اور بابا جی کی کون انشورنس کرے گا. بات سمجھ نہیں ہے, اللہ آپ کو لمبی زندگی ہے, گھبرانے نہیں, ویسے میں بات سمجھانے کے لیے کیا. تو اب بات کو سمجھیے. اب اس نے مرزا قادری نے دیکھا کہ مولانا سلالہ پر تصریح صاحب پورے ضعیف اور بیمار ہے, تو انہوں نے چیلنج کے ساتھ اٹھا دیے. کہنے لگا سلالہ نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے, مجھے جھوٹا کہتا ہے, مجھے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. پتا تھا جی ویسے مرنے والے ہیں, اور یہ کشتے کھانے والا, اور یہ حکیموں کا تیار کرتی ایک پروڈکٹ تھی مرزا قادری. کہنے لگا میری جو ہم دونوں میں جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا, اور یہ میری گواہی لکھ لو, یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے, تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اگر میں جھوٹا ہوا تو میں مولانا سلالہ امر تصریح کی زندگی میں مروں گا, اگر میں جھوٹا ہوا سچا ہوا تو سلالہ امر تصریح صاحب مر جائے. اور یقین تھا ان کو 100% کہ سلالہ امر تصریح صاحب پہلے رزلٹ لگا ہوا ہے, پہلے
बेचारे जिंदगी की सांसें गिर रहे, लेकिन अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाए। मिर्जा कादियानी मर गया 1908 में, और मौलाना सनाउल्लाह अहमद तसरी साहब को अल्लाह ने उनके बाद 32 साल तक जिंदा रखा, 1940 तक जिंदा रहे, और हर जगह पे जाकर कहते थे, और कादियानियों तुम्हें राह हिदायत चाहिए तो मुझे ही देख लो। मेरे साथ उसने चैलेंज किया था कि जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, झूठा मर जाएगा। तुम्हारा झूठा मर गया है, मोहम्मद का सच्चा उम्मती जिंदा होगा। तो इसके चैलेंज होते थे इसी नौयत के कि किसी मरते हुए आदमी के साथ चैलेंज लटका दो। ऐसे चैलेंज उन्होंने किए और करके कादियानियत की राह को हमवार किया और कौम को डराने की कोशिश की। लेकिन हमारे बारे में शरीफ हुक्म क्या, यहाँ उलमा मौजूद है, मन सलहा अलैना फलैसा मिन्ना। ये उलमा हदीस सुनिए ना आपने, जो हमारे ऊपर हथियार उठाए वो मेरी उम्मत में से नहीं है। खाली पिस्टल निकाल कर डराने के लिए ऐसे किया, मारा नहीं, खाली पिस्टल, खाली तलवार उठाकर किसी को ऐसे डराया और धमकाया। अल्लाह के नबी फरमाया मेरी उम्मत खत्म रिपोर्ट की वजह से अब ये इतनी महफूज हो चुकी है। मन सलहा अलैना फलैसा मिन्ना, जिसने खाली गन, खाली खंजर, जब तलवार उठाकर डराने के लिए भी ऐसे किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। मेरी उम्मत को डराना भी अब जायज नहीं है, मजाक में डराना भी जायज नहीं है। फौज के अंदर ये सख्ती होती है, खाली गन भी आप अपने साथी फौजी की तरफ नहीं कर सकते। क्यों? ये हराम है किसी दूसरे मुसलमान की तरफ खाली असला करना। और जो बादल उठकर अपनी गन तो क्या अल्लाह की तोपे पर कौम की तरफ कर दे, अगर मुझ पर ईमान न लाए आसमान टूट कर गिर पड़ेगा, मुझ पर ईमान न लाए जमीन के ऊपर जलजला आ जाएगा। ये सबसे बड़ा बदबख्त है जो मोहम्मद की उम्मत को डरा रहा है, उनको हरासा कर रहा है। और हरासमेंट के केस के मुजरिम का हमारी अदालतें क्या फैसला करती है आपको भी पता है। और जो हरासमेंट का केस अल्लाह की अदालत में चला जाए और डराया भी एक आध बंदे को ना हो, पूरी उम्मत को डरा रहा हो कि सारे मुझ पर ईमान लाओ वरना सारे जहन्नम में जाओगे। जो हमें जहन्नम से डराए, हमें अल्लाह के अज़ाबों से डराए, ये उम्मत का खैर खानी बदखा है। और ये हरासमेंट का मिर्जा कादियानी मुजरिम होगा, रोज़े क़यामत सबसे बड़ी सजा खुद पाए, क्योंकि हमारे नबी ने हमें अमन दिया हुआ है। हमें किसने अमन दिया हुआ है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन दिया हुआ है। और ये अमन सिर्फ इतना नहीं, पूरी उम्मत हैसियत मजमूई मामूल कर दी गई है। अब अगली बात की तरफ आइए। दूसरा मसला ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। मैं चंद सिर्फ अकीदे की बात वजाहत करके फिर मैं चंद हवाले आपके सामने इनके कुफ्र के रखूंगा, फिर हम दुआ करेंगे। मिर्जा कालिस ने, नासिर अहमद सलीम ने यहाँ पर वो बात जो की, दूसरी बात ये थी हमारा अकीदा यह कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। ये कादियानियों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या हो चुके हैं। हमारा मुसलमानों का अकीदा ये है और तमाम उम्मत मुसलमान का अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठाया। वमा कतलूहु वमा सलबू, ना वो कत्ल किए गए ना सलीम दिए गए। वमा कतलूहु यकीनन, अल्लाह ने कहा वो बिल्कुल कत्ल नहीं किए गए, बल रफ़अहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया है। अल्लाह ने उनको जिंदा उठाया और वे क़यामत दोबारा नाज़िल होंगे। मेरे पैगंबर ने फरमा दिया है कि नाज़िल होंगे। अल्लाह का कुरान कहे हमारा वो भी सारा कुफर, मेरे नबी का फरमान कहे हमारा वो भी सारा कुफर। हमारे नबी ने कहा कि कुर्बे क़यामत जिंदा नाज़िल होंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे और हत्ता के खंजीर को कत्ल कर देंगे और पूरी उम्मत की मिल्लत, सारी मिल्लतें खत्म हो जाएंगी, एक मिल्लत मोहम्मद अरबी की बाकी रह जाएगी। यह खबर हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे रखी। मिर्जा कादियानी क्या कहता है? वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, फौत होने के बाद अब मैं जो नबी बनाया गया हूँ, मैं मसीह बनाया गया हूँ। पहले ये बताइए, आप सारे पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं, नबी मूसी नबूवत मूसी चीज होती है, विरासत में नबूवत मिला करती है। नबी किसी के मरने से, नबी को तो तब मानो कि इसके मरने से ये नबी मान गया कि अगर नबूवत विरासत में मिल जाया करती है, हिस्से बढ़ते हैं, अगर नबूवत के जो ज़ुल फरूज है, ज़ुल अरहाम है और असबात है, उनमें तकसीम कर दिया जाए कि बच्चे डबल नबी, बेटियां सिंगल नबी। चूंकि ऐसी विरासत ऐसी तकसीम होती है ना कि बच्चों को डबल हिस्सा, बेटियों को सिंगल हिस्सा। अगर नबी के मरने से नबूवत ऐसे मिलती है विरासत में, तो फिर तो हर नबी की औलाद पूरी की पूरी नबी होनी चाहिए, बेटियां भी नबी होनी चाहिए क्योंकि विरासत में मिल रही है। तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में एक यूसुफ नबी बन रहा है, बाकी क्यों नहीं बने? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में हजरत इस्माइल और इसहाक नबी बन रहे, बाकी क्यों नहीं बने? इससे पता चला नबूवत विरासत की चीज नहीं है, ये विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है। जब विरासत में नबूवत मिलती नहीं है तो ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने से मिर्जा को नबूवत कैसे मिल गई? दूसरी बात, नबूवत मिलने के लिए भी ज़ुल फरूज असबाब में से होना चाहिए। मौलाना नसीबुल्लाह साहब दामत बरकातहू हमारे मोतबर आलिम दीन और सारा इनसे हजार गुना ताल्लुक क्यों ना हो, इनके वादे मोहतरम का तस्करा करो जो दुनिया से है, मौजूद है हयात, अल्लाह उनको सौते उनके दादाजी की बात कर लेते हैं। तो आपके दादाजी भी हयात? अच्छा वो चले गए, चलो हम यहीं से विरासत की बात करते हैं। जी भी आप इनके दादाजी से इन बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर
اب ان کے دادا جی سے ان کا تعلق، اس تعلق کی بنیاد پر کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ بھی جوتا ایسے ہی پہنتے تھے جیسے میں پہنتا ہوں، رومال ایسے ہی باندھتے جیسے میں باندھتا ہوں، نمازیں ویسے ہی پڑھتے جیسے میں پڑھتا ہوں، میں تو بالکل آپ کے دادا جی کے رنگ میں لگا ہوا ہوں، لہذا وراثت میں میرا حصہ دے دو۔ نصیب اللہ صاحب 10 روپے بھی نہیں دیں گے، کیا دے دیں گے بتائیں؟ شرط بنتا ہے ان کا حصہ، دوستی کی بنیاد پہ حصے تھوڑے ملتے ہیں، تعلق کی بنیاد پہ رنگ میں رنگے جانے کی اعتبار سے حصے تھوڑے ملتے ہیں۔ اب حصہ کس کو ملے گا؟ اب ان کے دادا جی کا حصہ بچوں کو، بچوں کا حصہ پوتوں کو، پوتوں کا نسل اپنے میں چلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے ہی اس نے نبی بننا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے دنیا سے شادی سے پہلے اٹھا لیا، ان کی تو اولاد ہی کوئی، تیرے باپ نبوت کہاں سے آ گئی؟ یعنی یہ درمیان میں بالکل عجیب حرکت ہے۔ اب دیکھیے مرزا یہ مغل برلاس کمپنی کا تعلق ہے، مغل برلاس کمپنی کی یہ پروڈکٹ ہے مرزا غلام قادیانی۔ اب یہ مغل ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کا نبی ہے، وہ فوت ہونے پہ 1400 سال تو ہمارے نبی کو گئے ہوئے دنیا سے پردہ فرمائے 1450 سال ہو چکے، عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 2000 سال ہونے کو ہے۔ 2000 سال کے بعد جا کر قادیان میں ایک بے وقوف آدمی جنم لیتا ہے، وہ کہتا ہے اس عیسیٰ کی ساری وراثت مجھے مل گئی ہے، میں نبی بن گیا ہوں، اس سے بڑا پاگل کوئی اور ہوگا؟ بتائیں ایسے پاگل کو کسی پاگل خانے میں جمع کروانا چاہیے تھا، لیکن قادیانی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بجائے اس کا علاج کروانے اس کو نبی مان لیا۔ اس کا علاج کروانا جو بیمار تھا ذہنی طور پہ، ایسے آدمی کا علاج کروانا چاہیے تھا، یا علاج بن نیال کرتے، یا علاج بن جہاد کرتے، یا خمیرہ پاگوش کھلاتے، کسی نہ کسی طرح اسے ٹھیک کرتے، لیکن افسوس کہ انہوں نے دوسرا طرز اختیار کیا، اس کو پیار نکال دی۔ اب میں آپ کے سامنے، ہم قادیانیت سے کیوں اتنی مسلمان نفرت کرتے ہیں؟ کفر دنیا میں اور بھی ہے، لیکن قادیانیت کا کفر جس کو کہتے ہیں نا معجون ہے کفریات کا، پوری دنیا کے کفروں کے نمونے اور سیمپل جمع کرو، آپ کو قادیانی کے مرتبان میں ہر طرح کے کفر کا اچار مل جائے گا۔ اب آپ چاہتے ہمارا جات ملاحظہ کریں۔ اب دیکھیے مرزا غلام قادیانی کی نئی فلم سٹوری سنیے، کہتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام ان کو گلگت میں پھانسی دی گئی تھی، نئی فلم گلگت میں پھانسی دی گئی، لیکن وہاں سے وہ بچ گئے تھے، بچتے ہوئے نکلتے ہوئے وہاں سے پشاور آ گئے، پشاور سے لاہور آ گئے، لاہور سے پھر جیسے یہ ساتھ ساتھ پھر رہا کیمرہ لے کر تو یہ لاہور میں آ گئے، لاہور سے پھر کہہ رہا وہ مری آئے، مری یہ جگہ کہنا اس کا پہلے اور نام تھا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم فوت ہو گئی، اس وجہ سے اس کا نام مری پڑ گیا، حضرت مریم کے پہلے سے مریم کہتے تھے، بعد میں مری کہنے لگے۔ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں آ گئے اور سری نگر محلہ خان یار میں 75 سال زندہ رہ کر وہاں پر آ کر دفن ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے چلایا؟ لا کر کہہ رہے ہیں کشمیر، تمہارا جو پڑوسی کشمیر جموں کشمیر ہے اس کے سری نگر میں محلہ خان یار کے اندر دفن ہے۔ امت کیا کہہ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر، اور یہ کہاں لے آیا جاتا تھا کر کشمیر میں، ان کا شہر کشمیری اس طرح خوش ہو جائیں گے، اس طرح کشمیری خوش ہو جائیں گے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ان کو دے رہا ہوں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ کشمیری تیری امت کی قبر یہاں پہ بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اگر قادیانیت آ جاتی آج تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں جو تمہارا جھوٹ وہ تو سائڈ پہ رہا، تران خان قادیانیت کی قبر بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ اب اچھا دوسرا ڈرامہ دیکھو، نبوت کے اتنے عظیم الشان منصب کو اتنا انہوں نے برباد کر دیا، اتنا خراب کر دیا کہ ہر بندہ جس کا ہر جگہ کھڑا، تمہارے ہر جگہ کھڑا اس کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگ گیا۔ آج کل جو سوشل میڈیا پہ چلے اینکر، یہ پروفیسر، یہ اسلامی سکالر لوگ آتے ہیں بڑا علم ہے، جو 2-4 لفظ بولے ٹی وی پہ آ جائے بڑا عالم ہے۔ ہمارا تو معیار ہی ختم ہو گیا عالم کس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں نہ جہالت کا کوئی معیار رہا ہے نہ عالم کا، ادھر لٹل لارجسٹ ڈینجرس، تیسرے ٹرانسجینڈر جن سے اب آ گئی۔ پہلے لوگ جاہل ہوتے تھے نا تو علماء کے قریب آ جاتے تھے، علماء جاہلوں کو بتا دیتے تھے، اب ادھورے علم والے ٹرانسجینڈروں سے پورا ملک بھر گیا ہے، نہ علماء کے پاس آتے ہیں نہ خود کو جاہل مانتے ہیں، بس موبائل سے علم مل رہا ہے، اسی کی وجہ سے مفتی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مفتی علامہ سارا کچھ ہمیں نہ علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ ہم جاہل ہیں۔ یہ تیسری جنس ہے۔ یہ کون سے جنس ہے؟ جو نہ علماء کے پاس جائے اور نہ خود جاہل اپنے جہالت کا علاج کرے، خود اپنے آپ کو جاہل تسلیم کرے، تیسری جنس ہے۔ اب اس نے یہاں پہ ایک عجیب بات کی، جس کی کتاب ہے ظال عوام، صفحہ 251، روحانی خزائن جلد 3، کہتا ہے میرے بعد کیا میں کیا کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتے ہیں، میں تو ایک مسیح بن کر آیا ہوں، میرے بعد 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتے ہیں۔ یہ کون بات کر رہا ہے مرزا قادیانی؟ ایک دفعہ جناب نگر میں میں ادھر گزر رہا تھا تو ہمارے وہاں پہ اسٹیشن والی مسجد ہے، وہاں پہ ہماری وہ تحریک ختم نبوت ہمارے دلابا کو شہید کیا گیا تھا، وہاں سے گزر جو میں گاڑی میں تھا تو انہوں نے روکا،
ان کی اپنی سکیورٹی ہے، اپنی پولیس ہے، ریاست کے اندر اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے، ادھر وہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سادہ سے کارکن ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے تو ریاست کی جو ہے پسلیوں کو پسینہ آ جاتا ہے کہ ریاست کے اندر اپنی فورس بنائی ہوئی ہے، اور ادھر ان کے ڈالے دیکھ لو، ان کا اسلحہ دیکھ لو. ہماری پنجاب پولیس کے پاس اتنا جدید لیٹسٹ اسلحہ نہیں ہوتا جتنا ان کے ان ہلکاروں کے پاس، ان قادری گنڈوں کے پاس ہوتا ہے جو جناب نظر کی سکیورٹی کرتے ہیں، اپنی عدالتیں ہیں، اپنا نظام ہے، پورے ملک کے اندر اپنا ایک ملک بنایا ہوا ہے. تو وہاں پر انہوں نے ڈالے میں ہمیں روک لیا، روک کر کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ساتھیوں کا آپ چوپ رہے میں بتاتا ہوں. کہنے لگا کیا نام ہے جی آپ کا؟ لکھوا دیں. میں نے کہا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. وہ گھبرا گئے یکدم. کہنے لگا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بتا رہا ہوں نا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو تو گھر میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، آپ کو پھر بھی نہیں پتا مسیح کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جناب آپ کا میں نام پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا میں کون سا تیرے ابے کا نام بتا رہا ہوں، میں بھی یہ بتا رہا ہوں مسیح موعود علیہ السلام میرا نام ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب تمہاری ظالم حام کے اندر لکھا ہوا ہے، مرزا غلام قادر نے کہا تھا میرے بعد 10,000 مسیح بھی اور آ سکتے ہیں، ایک وہ مان لو جو تم اسے تو مانتے ہو، دوسرا مجھے مان لو، ابھی 9,998 اور بھی پیچھے آ رہے ہیں. اب کہنے لگا نہیں یار یہ تو کسی عجیب گل کرتے مولوی صاحب، یہ آپ عجیب بات کرتے ہیں. میں نے کہا میرے عجیب نہیں کی، اپنے ظالم حام اپنے نبی کو جا کر کرتوت پڑھ کر دیکھو، اس نے 10,000 مسیحوں کا دروازہ کھولا ہے. اگر تمہاری یہ منڈی اسی طرح مسیحات کی لگی رہی تو پھر ایک وہ ہے، دوسرا مجھے مانو پیچھے اور بھی لے آتے ہیں. یہ کون سی ٹائم مسیحوں والی منڈی تو تم نے کھول دیا. بڑا شرمندہ ہوا، آرام سے کہا جانا ہے. میں نے کہا جانا کا ہے باب لط کے دجال کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اور کیا کرنا ہے پھر؟ کیوں باب لط سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا لط سے میں سمجھا نہیں کہا، میں اتنا نہیں جانتا. میں نے کہا سنو، جب مرزا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی دجال کو مقام لط پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، ایسے ہے یا نہیں؟ یہ اسرائیل کے اندر کی جگہ ہے. مرزا قادیانی سے کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سچے ہوں گے وہ تو مقام لط پہ دجال کو قتل کریں گے، تم نے یہ کام کب کیا؟ کہہ رہا میں ایک بار ٹرین میں آ رہا تھا، لدھیانہ کے اندر ایک عیسائی نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس کو جواب دیا گویا کہ میں نے دجال کو قتل کر دیا. لدھیانہ میں لط تھا. لو اینو کہتے ہو چپو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنڈا جوڑا. بات کہاں کی؟ لدھیانے کو اٹھا کر مقام لط بنا دیا. میں نے کہا میں مقام لط میں دجال کو قتل کرنے جا رہا تھا. کون سا؟ میں نے کہا ریلوے اسٹیشن یعنی کہ لدھ جا رہا. جب تمہارے پورے مذہب کی کہانیاں ایسے ہیں، تعویلات کے چھگڑے میں تم نے مرزا قادیانی کا گدا جوتا ہوا ہے اور ان کا دونوں چھگڑے میں بیٹھ کر بھاگ رہے ہو، تو پھر یہی حالات ہے جو جیسی کہو گے ویسی سنو گے. اگر تم ایسے مسیح بناتے رہے تو ہم تمہارے لیے مسیح بن کر تمہیں دجال سمجھ کر تمہارے مقابلہ آتے رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری جگہ پہ دوسرا حوالہ، یہ اس کے یہ نتائج بھی سمجھ کر سنیے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں انتہائی اہانت امیز رویہ اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے تم اس حسین کو روتے ہو، میں تم میں موجود ہوں جو اس حسین سے بڑھ کر ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے صحابی اور رسول اللہ کے نواسے، جن کو رسول اللہ اپنی مبارک زبان چسائی ہے، جن کو کندھوں پہ بٹھا کر سفر کیا، اللہ کے نبی ان کو جھولے دیا کرتے تھے. اب ان کے بارے میں یہ مرزا قادیانی کہتا ہے تم مردہ حسین کو، اس حسین کو چھوڑو، میں حسین سے بڑھ کر ہوں. اور ایک جگہ پہ کہتا ہے ہزار حسین در گریبانم، ہزاروں حسین تو میری جیب میں پڑے ہیں، تم کہاں پھر رہے ہو؟ اور اتنی بات نہیں بلکہ حق کہتا ہے عیسیٰ خداس، وہ حضرت عیسیٰ والا نکالے تو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ حسب منن کے حسب بشارات آمدم، فارسی میں کہتا ہے منن کے حسب بشارات آمدم، عیسیٰ خداس تابع نہت باب منبرم. کہتا ہے میں جو آیا ہوں میں اللہ کی بشارات کی وجہ سے آیا ہوں. اللہ کے سچے نبی عیسیٰ میں یہ دم نہیں ہے کہ میرے منبر کا پلہ بھی پکڑ سکے، میرے منبر کا جو ہے وہ جو بازو ہے اس کو بھی تھام سکے. عیسیٰ میں یہ دم نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی اس نے توہین کی. حتیٰ کہ ہمارے انبیاء، خیر قصہ مختصر وقت آپ کا بھی کافی ہو گیا تو میں بات عرض کرتا ہوں. اس نے اور پھر ایک جگہ پہ کہتا ہے ہاں اب ہمارے نبی کی، یہ آخری حوالہ عرض کرتا ہوں چونکہ یہ صرف بات اصل میں آپ کو مناظر بنانا نہیں ہے، آپ کو بنا دیا تو پھر آپ نے خود ہی ان سے مناظر شروع کر دینے. جیسے ہمارے تیمور صاحب کو اللہ نے بس روک کے رکھا، ورنہ انہوں کو نیا چاند چڑھا دینا تھا مناظرے کا. جتنے یہ ماشاءاللہ مناظر تھے یہ تو ہمیں لگتا تھا کہ خود ہی سارا کچھ کر لیں گے، اللہ نے کچھ ذائقہ ہے اور ہمیں خدمت کا موقع دے دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں اب کہتا ہے مرزا قادیانی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ 240 نمبر کی صفحہ ہے، جلد نمبر 18 روحانی خزائن. کہتا ہے زندگی بخشش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھوں انبیاء مگر بخدا. آپ دیکھیے بکواس سنیے اس کی. کہتا ہے لاکھوں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا حسنہ کلام احمد ہے. کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے.
مرزا غلام قادیانی کو لاکھوں انبیاء میں قبرستان سے بڑھ کر کہتا ہے، پھر کہتا ہے دنیا سے سارے نبیوں کے آسمانوں سے تخت اترے ہیں، میرا تخت اللہ نے سب سے اوپر رکھا ہے. پھر کہتا مجھے اللہ نے کہا انت منی وانا منکا، اے مرزا قادیانی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. آپ اس کو کیا کہہ دیا؟ خدا کا بیٹا بنا دیا، بیٹا بھی بنا خدا کا باپ بھی بن گیا. یہ کمبخت کہتا ہے خدا نے مجھے کہا انت منی وانا منکا، میں تجھ سے ہوں. کہہ رہا انت من ماء وهم من فشل، اور یہ تو میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی کو کہہ رہا ہے، مرزا قادیانی خود کہتا ہے اللہ نے مجھے الہام میں کہا انت من ماء وهم من فشل، تو میرے پانی سے پیدا ہوا ہے اور یہ سارا جھاڑ جھنکار ہے، یہ باقی مخلوق میری نہیں، یہ تو میرا خاص ہے. اب بتاؤ جو اللہ کو اللہ کی اتنی توہین کرے، ہمارے نبی کی توہین کرے. پھر مرزا قادیانی کتاب حقیقت الرؤیا میں لکھا ہے، کتاب میں کہتا ہے مکے مدینے کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اب اگر تمہیں خیر و بھلائی ملے گی تو قادیان سے ملے گی. جو ہمارے نبی کے روزے کو خیر و برکت کا مرکز نہ مانے، ہمارے پیغمبر کے قبلے کو خیر و برکت کا مرکز نہ مانے، مسلمان ان کے بارے میں نرم رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب آخری ایک بات آپ سے ایک درخواست، صرف آپ حیثیت امت یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جس مسلک سے ہے، جس مشرب سے ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صرف اتنا مطالبہ کرتے کہ میرے دوستوں اور دشمنوں کے معاملے میں آپ بتاؤ تم میرے دوستوں کے ساتھ ہو یا دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو، تو آپ کس طرف ہاتھ کھڑا کرو گے؟ رسول اللہ کے دوستوں کے ساتھ یا دشمنوں کے ساتھ؟ آپ سارے پکی بات میں دوست ہیں، لیکن اگلی جب بات میں نے کہا تو آلو کی دوستی کے نا وہ دانتوں کو پسینہ آ جانا. اگلی بات ذرا سخت ہے کیونکہ ہر خوبی ایک قیمت مانگتی ہے، ہر خوبی کی ایک قیمت ہوتی ہے. نبی کا دوست ہونا ایک خوبی ہے، تو اس خوبی کی قیمت کیا ہے؟ قادیانی ہمارے نبی کے دشمن ہے، اپنی دکانوں پہ اپنے گھروں میں قادیانیوں کی مصنوعات اٹھوا دو، ختم کر دو. کیوں؟ رزق تمہارا خدا کے ذمہ ہے، جو پتھر میں چوٹیوں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کسی نے قادیانیوں کی شیزان یا مشموم اور اس طرح کی چیزیں بیچ رہا ہے اور اس بیچنے کی وجہ سے کہتا میرا رزق چلتا ہے، وہ بند کر دے. اگر وہ رات کو فاقے سے سوئی تو آ کر میرا تیرے باپ پکڑ لے. یہ کون سی بات ہے؟ تو محمد کے نام لیوا کرو، نبی کے نام پہ غیرت کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں رات کو بھوکا سونے دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں، آج کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے گھر میں عبادت کریں کہ قادیانیوں کی شیزان نہ پینی ہے نہ بیچنی. دیکھو آنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، جی سب کا وعدہ ہے شیزان آپ اپنے دکانوں سے اٹھائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور مشموم قادیانیوں کا ایک پانی ہے مشموم، ان خبیثوں کی یہی خوبی یا خوبی سمجھ لو یا خامی سمجھ لو، چونکہ جس نے بچوں کو اغوا کرنا ہوتا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، ٹافیاں بھی بڑی مزے کی دیتا ہے. اس کو پتا ہے بچے کو میں نے اغوا کرنا ہے، اس کو مفت میں ٹافیاں دوں گا، جوس پلاؤں گا، تبھی تو اغوا کر کے گاڑی میں ڈال کر لے کر جاؤں گا. قادیانی مشمول کا لیٹر پیکٹ تھوڑا سا بڑا رکھتے ہیں، ریٹ کم رکھتے ہیں، چیزیں سستی رکھتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں ان کی چیز اچھی ملتی ہے. خدا کی قسم ہمیں اس کے متبادل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قادیانیوں کے مصنوعات کے مد مقابل کوئی اسلامی مصنوعات کو لانچ نہیں کرنا آپ کے سامنے. صرف اللہ سے ایک دعا کر لو، اللہ ہمیں اتنی غیرت دے دے کہ تیرے دشمنوں سے دشمنی کر سکے، تیرے دوستوں سے دوستی کر سکے. ہمارے دراصل کبھی غیرت کی ہو چکی ہے، ہمیں اپنے نبی کے لیے جینا مرنا نہیں آتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مار پڑی اور بے ہوش کر دیا مشرکین مکہ نے مار مار کے. اور جب گھر میں لایا گیا تو ان کی والدہ نے سارے لوگ بیٹھے، حضرت ابوبکر کو ہوش آیا، آ کر پہلا سوال کیا میرے محبوب آقا کا کیا حال ہے؟ مشرکین مکہ ناراض ہو گئے رشتہ دار، کہ اسی کی وجہ سے سارا حشر ہوا، اسی کی وجہ سے تیرا یہ معاملہ بنا، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ لوگ اس سے اوپر چلے گئے. ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ پاس بیٹھی تھی، ماں سر ماں تھی، بار بار سمجھاتی رہی بیٹا یہ پانی کو تھوڑا سا پی لو، بے ہوش ہو چکے مار کھا کر پانی پی لو. کہا اس وقت تک ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیوں گا جب تک میرے پیغمبر کی خبر مجھے نہیں ملتی کہ میرے نبی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے تو میں کھاؤ پیوں گا، ورنہ ان کے بعد میرے پانی پینے کا کیا حکم بنتا ہے. ماں اتنی بے چین ہوئی، پریشان ہوئی. جا کر اس نے ایک صحابی، مجھے نام سب کا ذہن میں نہیں رہا، ان سے جا کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے بلواؤ، میرا ابوبکر پانی عبداللہ پانی بھی نہیں پی رہا، بے ہوش ہوا پڑا ہے، تکلیف سے برا حال ہے، لیکن وہ نہیں پی رہا. تو چلو وہ ساتھ آئی. حضرت ابوبکر جانتے تھے یہ ایمان لانے والے صحابی ہیں، تو وہ کنایوں میں بات کر رہی تھی کہ مجھے کیا پتا، اللہ کے نبی کا اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، باقی صاحب خیریت ہے، مجھے تو نہیں پتا. وہ ساتھ خبریں بھی دے رہی تھی کہ خیریت ہے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے. ابوبکر نے کہا حوصلہ کرو، میری والدہ سے غم نہ کرو، مجھے کیفیت بتاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، الحمدللہ دار ارقم میں ہے. انہوں نے کہا پھر مجھے اٹھا کر ابھی رات کی تاریکی میں وہاں لے کر جاؤ، جب تک میں اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیوں گا. یہ ہوتا ہے مقام صدیقیت.
حضرت عثمان مکہ میں گئے تھے، صلح حدیبیہ کا موقع میں صلح کرنے کے لیے بھیجے، وہاں پر گئے تو مشرکین مکہ نے کہا چونکہ حضرت عثمان علاقے کے سردار تھے، بنو امیہ کے چودھری تھے، بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا یار تیرے نبی کے ساتھ تو ہماری بھی مذاکرات چل رہے ہیں، مکہ کا طواف انہیں کرنا ہے نہیں کرنا، اس سال کرنا ہے اگلے سال کرنا ہے، یہ تو بات کی ہے، تم آگے احرام باندھو، تم تو بیت اللہ کا طواف کرو، تم تو اللہ کے گھر میں عمرہ کر لو، اللہ کے گھر کے عمرے کی آپشن دی جا رہی ہے، شیطان پینے کی نہیں دی جا رہی، مشروم کا پانی پینے کی نہیں دی جا رہی، آفر کیا ہے تم بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ لا اطوف حتی طاف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے نبی اس گھر میں نہیں آ جاتا۔ یہ ایمان اللہ کرے ہم کو نصیب ہو جائے، ہم سب کا یہ ایمان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ ایسے بنے گا قادیانیوں کی مصنوعات چھوڑ دو، ان کی شیطان چھوڑ دو، ان سے قطع تعلقی کرو، پتہ چلے کہ تم محمد کے غلام ہو اور وہ محمد کے دشمن ہیں۔ ابھی چند سوالات ہیں، یہ